نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ بلقیس کا تخت جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا اور پہلے ایک جن نے کہا کہ میں لاؤں گا، پھر ایک علم والے نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، آنکھ جھپکتے میں لے آؤں گا۔ جب وہ لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے اوپر یہ فضل کیا اور مجھے آزمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب تخت آ گیا، ادھر سے بلقیس بھی چل پڑی تھی اپنے وفد کے ساتھ، اور وہ مسلمان ہو کے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کافرہ تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کے پاس جب اس نے تحفے بھیجے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، تم خود مسلمان بن کر آؤ۔ اس نے کابینہ سے مشورہ کیا کہ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم مسلمان بن کر جائیں۔ تو جب آئے تو اس سے پہلے اس کا تخت پہنچ چکا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کا جو یہ تخت ہے نا، اس میں کچھ رد و بدل کرو، کچھ چیزیں ادھر لگاؤ، کچھ ادھر لگاؤ، کچھ موتی شوتی آگے پیچھے اس میں تبدیلی کرو۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک فرمایا قال نکروا لها عرشها، فرمایا کہ اس تخت کو تبدیل کر دو، اس میں تبدیلی کرو۔ ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی، جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہدایت بھی نہیں ہوتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تخت کو تبدیل کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی ذہین ہے یا کتنی ہوشیار ہے، کتنی سمجھدار ہے۔ تو جب وہ تخت کو تبدیل کیا گیا، وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، کہ جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے طرف اشارہ کیا کہ یہی ہے تمہارا تخت یہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہا قالت کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی تبدیلی کے بعد بھی وہ سمجھ گئی کہ تخت تو وہی ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی۔ تو اس نے کہا قالت کأنہ ہو، گویا کہ وہی تخت ہے، وہ سمجھ گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں معلوم ہو چکا تھا، علم آ چکا تھا کہ آپ کی کیا شان ہے، کیسے اللہ کے آپ پیغمبر بھی ہیں اور اللہ کے یہ آپ حکمران بھی ہے، حکومت بھی آپ کی ہے، تو ہمیں کچھ تو اندازہ ہو گیا، اور اس لیے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم مسلمان بن کر آئے، ہم مسلمان بن کر آئے۔ اور اس سے پہلے اللہ پاک وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ان چیزوں نے روک رکھا تھا اللہ کے راستے سے جو جن کی وہ عبادت کرتی تھی۔ کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی۔ اور اللہ پاک نے پیچھے ہم سن چکے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے یا بدعت کرتا ہے تو شیطان ان کو اس عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، تو بیچارہ ساری زندگی جو بھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، حالانکہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس سے پہلے وہ اس کا راستہ روکا ہوا تھا اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس سے پہلے وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اچھا، یہ ہو گیا، تخت آ گیا، اس نے پہچان بھی لیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب آگے مہمانداری شروع ہوئی کہ آئیں جی، مہمان خانے کی طرف بلایا سلیمان علیہ السلام کی، تشریف لائیں، بیٹھیں۔ تو فرمایا کہ قیل لها ادخل الصرح، آپ اس محل میں داخل ہو جائے، کمرے میں، مہمان خانے میں آپ داخل ہو جائے۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھا تو آگے تو پانی ہے، راستہ جہاں اس کمرے کی طرف یا محل کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی۔ کیا مطلب؟ جس طرح پانی میں اٹھاتے نا سلوار کہ وہ گیلی نہ ہو جائے، کپڑے اٹھا دیتے، تو اس نے بھی اپنے کپڑے اٹھا دیے کہ آگے تو پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ فرش اس طرح بنایا گیا تھا کہ اوپر شیشہ تھا اور نیچے سے پانی گزر رہا تھا، تو لازمی بات ہے کہ نظر تو پانی آ رہا تھا، شیشہ تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ جی، تشریف لاؤ، آ جاؤ، مہمان خانے میں آ جاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، اس نے دیکھا یہ تو پانی کی ایک موج ہے، پانی چل رہا ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ تو فرمایا کہ قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک شیشے کے وہ محل ہے جس کے اندر شیشے جڑے ہوئے، شیشے جڑے ہوئے، کپڑا اٹھانے کی ضرورت۔ قالت انه صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے جڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ اوپر پاؤں رکھ کے آ جائیں، یہ شیشہ ہے۔ کچھ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ مضبوط شیشے ہوتے ہیں، جس طرح یہ شیشے کا دروازہ ہے اس پہ لوگ چلتے ہیں، اتنا مضبوط شیشہ بھی ہوتا ہے۔ اب تو آ گیا، تو فرمایا کہ آ جاؤ، کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو وہ تھوڑا سا وہ شرما گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر اس خاتون نے، بلقیس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا، ابھی تک تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ کافرہ رہی، شرک کرتی رہی۔ تو کفر اور شرک جو ہے یہ ظلم ہے۔ کیا ہے جی؟ کفر اور شرک جو ہے وہ ظلم۔ والکافرون، اللہ پاک ایک جگہ فرماتے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ اور ظالم اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچان سکے تو ظالم ہی ہے، وہ تو ظالم ہے۔ تو اس خاتون نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی،
اے اللہ اس سے پہلے میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہے۔ تو جو لوگ کفر، شرک، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ان پہ ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی تک اپنے اوپر ظلم کیا کہ میں اسلام سے، ایمان سے، ہدایت سے دور رہی۔ فرمایا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں ایمان لاتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس رب العالمین پر جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور مختلف روایتیں ہیں۔ کچھ روایتیں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ سارا قصہ جو شروع ہوا تھا وہ یہاں تک چلا کہ آخر کار وہ آ کے مسلمان ہو گئی ہدہد سے، اور یہ سارا معاملہ چلا تھا، اور یہ یہاں پر آج اس کا اختتام ہوا۔ تو فرمایا کہ آخری بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت میں رد و بدل کیا، پھر اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت وہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہی ہے، اور پھر فرمایا کہ آ جاؤ مہمان خانے میں آ جاؤ۔ تو جب جانے لگی تو کپڑے اٹھا دیے، اور اس سے اس کی پنڈلیاں کھل گئیں، ظاہر ہو گئی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کسی نے کہا تھا کہ اس خاتون کے پنڈلیوں پہ بال ہے، کیونکہ وہ جنیہ کی بیٹی تھی، اس کی جو والدہ تھی وہ جنیہ تھی۔ تو یہ بات بھی اس سے پتہ چل گیا، جب اس نے کپڑا اٹھایا تو خود بخود ہی پتہ چل گیا۔ تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔